ماشاءاللہ ہم سب کی خوش بختی کہ آج کا یہ خوبصورت پروگرام قرآن اور صاحب قرآن کانفرنس کے حوالے سے جو اللہ کے پاک گھر میں انعقاد پذیر ہے، دعا گو ہوں ہمارا مل بیٹھنا سننا سنانا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں آج کا یہ خوبصورت پروگرام جن کی وساطت سے اور جن کی معاونت سے انعقاد پذیر ہے جناب چودھری محمد عمران عارف صاحب، اور خصوصاً آج کے پروگرام کے لیے جو مجھ سے رابطے میں رہے جناب محترم قاری محمد یوسف صاحب و دیگر اہل علاقہ و اہل محلہ، علاقہ بھر سے آئے ہوئے مقتدر علماء کرام، حفاظ کرام، اللہ پاک ہم سب کا آنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنی دیر بھی مسجد میں بیٹھے بیان سنیں، نعت سنیں، اس نیت سے بیٹھیں، ثواب کی نیت سے بیٹھیں۔ اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ الوداعی گھڑیاں ہیں، آخری راتیں ہیں، جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیام کیا جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، توبہ استغفار کیا جائے۔ میں نے بڑا طویل سفر کیا ہے آپ احباب کے لیے، اور میں چاہوں گا کہ آج کی اس خوبصورت نشست میں دو چار باتیں عقائد کے حوالے سے آپ احباب کی سماعتوں کے حوالے کر سکوں۔ تقریر کرنے کے دو مقصد ہوتے ہیں، جب بھی آپ کسی مجلس میں محفل میں جایا کریں تو مقصد لے کے جایا کریں، بے مقصد نہ جایا کریں۔ تقریر کے دو مقصد ہوتے ہیں، یا تو اعمال کی اصلاح کے لیے تقریر کی جاتی ہے، واعظ و نصیحت کی جاتی ہے، یا پھر عقائد کی اصلاح کے لیے۔ اور میں چونکہ میرا اپنا ایک انداز ہے، اسی انداز کے ساتھ اشعار کی صورت میں اور دو چار اہم باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ آپ تمام احباب ثواب کی نیت سے حضور کی ذات پہ درود شریف پڑھیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ رمضان شریف میں تو ویسے بھی عبادت کا ثواب جو ہے وہ اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، 70 گنا اضافہ۔ تو درود شریف پڑھیں محبت کے ساتھ حضور کی ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد۔ الحمدللہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ درود پڑھنے سے گناہ مٹتے ہیں، اجر و ثواب کھلتے ہیں، گناہ مٹتے ہیں، اجر و ثواب کھلتے ہیں، سرور و لطف کے جہلم جناب کھلتے ہیں، گناہ مٹتے ہیں، اجر و ثواب کھلتے ہیں، سرور و لطف کے جہلم جناب کھلتے ہیں۔ درود پڑھ کے میری ذات یوں نکھرتی ہے، زمین کی گود میں جیسے گلاب کھلتے ہیں۔ سبحان اللہ کہنے پہ بھی ثواب ہے، ماشاءاللہ۔ اب پھر ایک مرتبہ محبت کے ساتھ ہم شریف پڑھیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید ولد آدم و خاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبی وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه شروع دناتوں میں گل کرنا چاہنا تے مسئلے اشارے میں حل کرنا چاہنا. میں پنجابی میں اللہ کی حمد کا آغاز کر رہا ہوں. ساؤنڈ والے بھائی ماشاءاللہ طارق ساؤنڈ اس کی تھوڑی سی باز گشت جو ہے نا ریپیٹنگ تھوڑی سی کم کر دیں جیسے پہلے چلا رہے تھے. باقی ماشاءاللہ بہت اچھا چلا رہے ہیں. ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ. سب کی توجہ. شروع دناتوں میں گل کرنا چاہنا تے مسئلے اشارے میں حل کرنا چاہنا. جو لارے وہ پھلاں تے کلیاں دا ربے جو نبیاں رسولاں تے ولیاں دا ربے خلیل زبیحے تے موسیٰ کلیمے او سارے کریماں تو وڈا کریم ہے. چلو ابھی بھی کچھ بندے نہیں بولے تو میں پھر پڑھا تے انجا کا شروع دناتوں میں گل کرنا چاہنا تے مسئلے اشارے میں حل کرنا چاہنا. جو لا ریب پھلاں تے کلیاں دا ربے جو نبیاں رسولاں تے ولیاں دا ربے خلیل زبیحے تے موسیٰ کلیمے او سارے کریماں تو بڑا کریمے جڑا اونو لبے ضرور اونو ملدا او دے حکم دے با جو پتہ نہیں ہلدا. پانی او دے ورگا بنا کوئی نہیں سکدا ہوا او دے ورگی چلا کوئی نہیں سکدا. او دی شان اگلا تو بہتی ورائے مثل جہندی کوئی نہیں او ساڈا خدا ہے. مثل جہندی کوئی نہیں او ساڈا خدا ہے. مثل جہندی کوئی نہیں. جی اور تو اڈے ہستے سکھا کراں دے انجا کا خدایا تیرے راز انسان کی سمجھے تیرے ناز و انداز ناداں کی سمجھے. تو پتھر تو چشمے چلا جان دائیں تو دریا نو صحرا بنا جان دائیں. پیغمبر دی بولی لوا جان دائیں تے مچھلی دے پیٹ چ بچا جان دائیں. تیری شان دی کوئی حد نہیں خدایا. تیرا حکم ہو سکتا رد نہیں خدایا. تیرا ذکر کردہ ہے قرآن پیارا کہ دے کان کی تی اشارہ کھلارا. اچانک ندا آئی خاموش ہو جا نظر نیمی کر لیتے ہاتھ بن کھلو جا. اشارہ کھلارا میں جس کان کیتا ہے اونوں میں دو جگ دا سلطان کیتا ہے. توجہ اونوں میں دو جگ دا سلطان کیتا ہے. میں پہلے محمد دا شامان کیتا ہے پھر اپنے ہومن دا اعلان کیتا ہے. آگے بھی نعرہ ہے. میں پہلے محمد دا شامان کیتا ہے تے پھر اپنے ہومن دا اعلان کیتا ہے. حبیب اپنا دنیا تے نگران کیتا ہے. میں اے مومنہ ات احسان کیتا ہے. الحمدللہ ساڈا عقیدہ سچا سچا سنی عقیدہ کیڑا کہ فلک خوب سورج سجایا نہ ہوندا کسی شے دا وی اتسایا نہ ہوندا. نہ اے عرش کرسی نہ اے چند تارے شب و روز دے نہ ہوندے نظارے. نہ جن و بشر نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ. نہ حوران دے قصے نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختاں دے تاجاں دے سلطان ہوندے. محلاں دے والی نہ دربان ہوندے. کسے نو نہ ملدی تھا زندگانی ہوا اے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی. نہ عرش و فرش توجہ نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری. کسے شے دا بھی ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا. کسے شے دا بھی ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد. سخن کے شور سے کچھ کٹ کے نعت پڑھتے ہیں. روایتوں سے ذرا ہٹ کے نعت پڑھتے ہیں. حسنین کے نانا کا کھاتے ہیں صدقہ خدا کا شکر ہے ہم ڈٹ کے نعت پڑھتے ہیں.
چڑھاوا نات انہی ڈیلی سبحان اللہ. ہم کیسے نعت پڑھتے ہیں, کیسے خدا کا شکر ہے ہم ڈٹ کے نعت پڑھتے ہیں. تعجب کیا اگر شاعر سخن پر نعت پڑھتے ہیں, تعجب کیا اگر شاعر سخن پر نعت پڑھتے ہیں کہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکر نعت پڑھتے ہیں, کہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکر نعت. اور یہاں پر منافقوں کو نعت سے تکلیف ہوتی ہے, وہاں شہر مدینہ میں کبوتر نعت پڑھتے ہیں. اور اگر اس کو زیادہ آسان کروں تاکہ بچوں کو بھی سمجھ آ جائے, جب وہ سفر پہ جایا کرتے بادل سر پہ سایہ کرتے, جب وہ سفر میرے آقا جب وہ سفر پہ جایا کرتے بادل سر پہ سایہ کرتے, جب وہ سفر پہ جایا کرتے بادل سر پہ سایہ کرتے, ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے, ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا. کچھ بندے ہجے نہیں بولے تھے میں یہ جاکھاں شبد اچھا تیرے سامنے نکا لگدا, شہر مدینہ ڈٹھا نہیں پر ڈٹھا لگدا, کھانڈ بھی کھا لئی مصری چکھی شہد بھی پیتا پر سارے نالوں نام نبی دا مٹھا لگدا. اچھا ناروال والو ہجے بھی تسی چوپو تو یہ جاکھاں مدینے دی مٹی دوائی تو بدے او کیڑی شے مدنی دی گدائی تو بدے, اچھا لڈو شڈواں دے گھاٹی شوقینا ساڈے مدنی دنائی مٹھائی تو بدے. اجے کئی بزرگ بیٹھے نے مینوں لگدا انہاں نوں شوگر ہو سکدی ہے, انہاں آکھیا شاہ جی تسی میٹھے دا نام لئی جاندے ہو تے او دا علاج بھی میرے کولے شفائی شفا او دے جوڑے دی کھا کے, میرا نبی نبیاں جو یکتا ہے تاکہ محمد دا نام بھاوے میٹھا ہے ناصر تو رج کے لیا کرے شوگر تو پاک ہے. جب وہ سفر پہ جایا کرتے بادل سر پہ ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے, ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے. کاٹی سبحان اللہ تو بھی سبحان اللہ. ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے, جب وہ سفر پہ جایا کرتے ارے بادل سر پہ سایہ کرتے, ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے, ان سا پیارا اور نہ کوئی, ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی. ارے جس نے بنائے چاند ستارے روشنیوں کے چشمے سارے, جس نے بنائے چاند ستارے روشنیوں کے چشمے سارے, اس نے انہیں پسند کیا ہے, ان کا ذکر بلند کیا ہے, اس نے انہیں پسند کیا ہے, ان کا ذکر بلند. وہ مہمان عرش معلا شان محمد اللہ اللہ, رحمت ان کی عالم عالم صلی اللہ علیہ وسلم, رحمت ان کی ان کا جس نے بنائے چاند ستارے روشنیوں کے چشمے سارے. اب وہی خالق کہہ رہا ہے محبوب ورفعنا لک ذکرک, ورفعنا لک ذکرک, ورفعنا لک ذکرک. محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا. جب میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے باقی انبیاء کرام کا ذکر نظر آتا ہے تو اللہ کچھ یوں فرماتے ہیں, فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس. محبوب موسیٰ کا ذکر آپ کریں, محبوب ادریس کا ذکر آپ کریں, محبوب یحییٰ کی باتیں آپ بتائیں, محبوب یوسف کا قصہ آپ سنائیں, محبوب آدم کی باتیں آپ بتائیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ, محبوب موسیٰ کا ذکر آپ کریں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, آپ کا ذکر آپ کا خدا بلند کرے گا. باقی نبیوں کے ذکر آپ کیجئے, آپ کا ذکر آپ کا خدا بلند کرے گا. اور علامہ فخر الدین رازی یہاں بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جنوں کے ذمہ نہیں لگایا, انسانوں کے ذمہ نہیں لگایا, ملائکہ کے ذمہ نہیں لگایا کہ تم میرے محبوب کا ذکر بلند کرو. اگر اللہ جنوں کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگا دیتا کہ تم میرے محبوب کا ذکر بلند کرو تو جناب والا ذکر تب تک رہتا جب تک جن رہتے, جن ختم تو ذکر بھی ختم. اگر اللہ انسانوں کے ذمہ لگاتا تم میرے محبوب کا ذکر بلند کرو
ختم. اگر اللہ ملائکہ کو حکم دیتا تم میرے محبوب کا ذکر بلند کرو تو ذکر تب تک رہتا جب تک ملائکہ رہتے. ملائکہ ختم تو ذکر بھی ختم, کیونکہ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان. جن ختم ہو جائیں گے, انسان ختم ہو جائیں گے, ملائکہ ختم ہو جائیں گے, صرف رب کی ذات باقی رہے گی. خالق لم یزل نے اپنے محبوب کا ذکر خود بلند کر کے فرمایا محبوب میری ذات بھی باقی رہے گی, تیری بات بھی باقی رہے گی. میری ذات بھی باقی رہے گی, محبوب تیری بات بھی باقی. جتنے نبی آئے وہ معجزے لے کر آئے, ہمارے نبی سرتا پا معجزہ بن کے آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے, ان کے پاس ایک معجزہ ہے, عصا ہے, سوٹی ہے, ڈنڈا ہے, پتھر پہ مارتے ہیں, پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں, اور یہی عصا, یہی سوٹی, یہی ڈنڈا زمین پہ پھینکتے ہیں تو وہ سانپ بھی بنتا ہے, اس پہ پھل بھی لگتے ہیں. اگر ایک ڈنڈا سوٹی موسیٰ کلیم اللہ پتھر پہ مارے, پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو جائیں, ارے جو پتھر پہ عصا مار کے پانی کے 12 چشمے نکالے اسے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں, اور جو اپنی انگلیوں سے پانی نکالے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, عظمت محمد مصطفیٰ, شان محمد مصطفیٰ, تاج و تخت میں نبوت. جو اپنی انگلیوں سے پانی نکالے. سیدی سے صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم سفر پہ تھے, پانی ختم ہو گیا, ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا. حضور نے فرمایا برتن لے آؤ. ہم نے برتن حضور کے سامنے رکھا, حضور نے اپنے ہاتھ برتن میں رکھے, ہم نے منظر دیکھا حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری تھے. جو پتھر پہ عصا مار کے پانی نکالے وہ موسیٰ کلیم اللہ, اور جو اپنی انگلیوں سے نکالے وہ محمد الرسول اللہ. اور یہی موسیٰ کلیم اللہ اللہ سے بارہا مرتبہ کہتے ہیں مولا دیدار کرا, مولا معراج کرا. تو فرمایا جاتا ہے کوہ طور پہ آؤ, 40 دن اور 40 رات اعتکاف کرو. 40 دن 40 رات اعتکاف کرنے کے بعد جسے صرف بات ملے, بات ملے, بات ملے, ارے اسے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں. اور معراج کی رات جسے خود خدا کی ذات ملے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اور یہی موسیٰ کلیم اللہ ہے. 40 رات 40 دن صورت اعتکاف کرتے ہیں کوہ طور پر, اور کتاب ملتی ہے تورات, کٹھی کتاب ملتی ہے, کٹھی کتاب لے کے آتے ہیں. ارے جو کوہ طور پہ جائے اور کٹھی کتاب لے کے آئے اسے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں. اور جو مکہ مدینہ کی گلیوں میں چلے پھرے اٹھے بیٹھے جبریل ایک ایک آیت پیچھے لے کے آئے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. ایک ایک آیت پیچھے لے کے, حضور بولے تو قرآن بنے, حضور اٹھے تو قرآن بنے. میرے آقا اگر زمین پہ بیٹھے تو زمین کو سکون ملے, اگر سر اٹھا کے دیکھے تو آسمان کو بلندی ملے, قدم رکھے جنت بنے, قدم اٹھائے سنت بنے, سر اٹھا کے بولے قرآن بنے, سر جھکا کے بولے حدیث بنے, جسے مصلی دے صدیق بنے, جسے مانگے فاروق بنے, جس پہ سر پہ دستار رکھے حیدر قرار بنے, جسے بیٹیاں دے ذوالنورین بنے, جسے چومے حسین بنے, جسے چومے حسین بنے میرے آقا. اور ایک اور استفا بھی چنا ہوا, مصطفیٰ بھی چنا ہوا. ان استفا میں سے جس میں سے سب میں سے ایک کو چنا تو وہ مصطفیٰ. ایک اور استفا, ایک اور نبی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں, نام حضرت سلمان علیہ السلام. بادشاہت دی اللہ نے, نبوت بھی دی, بادشاہت بھی دی. حضرت داؤد کی نبوت کے بھی وارث ہیں, بادشاہت کے بھی وارث ہیں, بادشاہت کرتے ہیں پوری دنیا پہ. قرآن اس واقعے کو بیان کرتا ہے. وہ وادی نمل میں داخل ہوتے ہیں, نمل کہتے ہیں چونٹی کو, کیڑی کو. اس وادی میں داخل ہوتے ہیں لاؤ لشکر کے ساتھ, لشکر بھی ساتھ ہے, داخل ہوتے ہیں. کیڑی نے بات کی کیڑی سے, پیغمبر نے سن لیا. کی گل ہے جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو, تسی روز ٹیلی فون تے کیڑی نال گلاں کر دے ہو, چپ کر گئے ہو. یہ پیغمبر کا معجزہ ہے. کیڑی کس لینگویج میں بات کرتی ہے ہمیں کیا پتا.
پیغمبر نے سنا، پھر سنا نہیں، صرف سنا نہیں، پھر سمجھا بھی سی، اور پھر کیا ہوا؟ فتبسما، پیغمبر مسکرا دیے۔ ہاں کیڑی کی گل سمجھ آئی، بات سمجھ آئی، پھر پیغمبر اور میں کہا جڑا آج کیڑی دی گل پہ سن کے مسکراندا ہے نا، معراج دی رات ساڈے نبی دے پیچھے کھڑا سی۔ ہاں جی مقتدی دا یہ مقام ہے، تے امام دی کتنی عظمت ہوئے گی۔ کیڑی کی بات کو سنا، پیغمبر مسکرا دیے، اور سائنس بھی اس بات کو ایجاد نہیں کر سکی جناب والا کیڑی کس لینگویج میں بات کرتی ہے، کس زبان میں بات کرتی ہے۔ انہوں نے کہا جی کیڑی کے دو پر ہوتے ہیں، دو بال ہوتے ہیں، وہ بال آپس میں رگڑتی ہے، اس میں سے کوئی بولی پیدا ہوتی ہے، کوئی لینگویج پیدا ہوتی ہے، اس لینگویج میں کیڑی بات کرتی ہے۔ پیغمبر نے اس بولی کو سنا اور پھر مسکرا دیے۔ اچھا یہ صرف کیڑی کی بات نہیں سنتے، یہ ہدہد کی بولی بھی جانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور اسے اس کی بولی میں جواب دیتے ہیں۔ یہ چرید پرید کی بولی جانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور انہیں ان کی بولی میں جواب دیتے ہیں۔ یہ جنوں کی بولی جانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، پھر انہیں ان کی بولی میں جواب دیتے ہیں۔ یہ انسانوں کی بولی جانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، پھر انہیں ان کی بولی میں جواب دیتے ہیں۔ ناروار والا جملہ ضائع کر دیا، گھر تک دکھ لے کے جاؤں گا۔ ارے جو کیڑی کی بات کو سنے اس کی بولی میں جواب دے، جو ہدہد کی بولی کو سنے اسے اس کی بولی میں جواب دے، جو چرید پرید کی بولی جانے سنے سمجھے اسے اس کی بولی میں جواب دے۔ اسے اصطفیٰ کہتے ہیں۔ تیری دھرتی کے پتھر جس کی بولی بولے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ پتھر جس کی بولی بولے، تو اسی پریشان نہ ہو، میں حدیث سنا مانگا۔ ابو جہل ہے نا، ہاتھ میں کنکر لے کے، بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضور مسکرا دیے، فرمایا میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یا تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ بتائے میں محمد کون ہوں؟ صحیح حدیث، حضرت علی اس حدیث کے راوی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم اور میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پہ جا رہے تھے، پتھریلی زمین آ گئی، پتھر والی جگہ آ گئی، حضور جس پتھر پہ قدم رکھتے تھے اس پتھر میں سے حضور پہ درود و سلام کی آوازیں آتی تھی۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں پتھر جس کی بولی بولے۔ حضور کی زبان عربی ہے کہ نہیں؟ تو پتھروں نے جب کلمہ پڑھا تو وہ عربی بولی ہوئی کہ نہ؟ ارے جو بولی سمجھ کر جاندار کی اسے اس کی بولی میں جواب دے وہ اصطفیٰ، اور بے جان پتھر جس کی بولی میں بولے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ کون نبی؟ کون؟ آجا مومن دیکھ ذرا، ہر سمت فضا میں نبی نبی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری، گل جیب فضا میں نبی نبی، میرا علف سلو نشان نبی، باس کامل برہان نبی، تاس تطہیر کی جان نبی، ساس سکلین کی شان نبی، جیم صفات جواد نبی، میرا دال سے دائی نبی نبی، میرا زال سے ذاکر نبی نبی، میرا راس سے رہبر نبی نبی، میرا سین سے ساکی نبی نبی، سچا سچا کافی بھی نبی، میرا عین سے عین الحق نبی، میرا غین سے ہے غنی بھی نبی، اگر لام سے پوچھو کیا ہے نبی، لاک کی پاک فضا ہے نبی، میرا میم محمد پاک نبی، ہے نور سے نور قرآن بھی نبی، آواز سے چہرہ بزہا بھی نبی، یا سید اللہ اصحاب نبی، ایمان نبی، ایکان نبی، سلطان نبی، سڑی جان نبی، ایمان نبی، ایکان نبی، سلطان نبی، سڑی جان نبی، کونین نبی کے قدموں میں، دارین نبی کے قدموں میں، عزت بھی نبی کے قدموں میں، عظمت بھی نبی کے قدموں میں، رفت بھی نبی کے قدموں میں، توقیر نبی کے قدموں میں، حسنین نبی کے قدموں میں، دارین نبی کے قدموں میں۔ ہمارا عقیدہ سن، ہے نور نبی، ہے بشر نبی، انور بھی نبی، قاسم بھی نبی، حاشر بھی نبی، طیب بھی نبی، طاہر بھی نبی، اول بھی نبی، آخر بھی نبی، ظاہر بھی نبی، باطن بھی نبی، رحمان کی ہے سوغات نبی، بن بادل کے برسات نبی، ہے ابر کرم بھی نبی نبی، زہرا کا بابا نبی نبی، صدیق کا آقا نبی نبی، فاروق کا آقا نبی نبی، عثمان کا آقا نبی نبی، علی کا آقا نبی نبی، کونین نبی کے قدموں میں، زہرا کا بابا نبی نبی، رحمان کی ہے سوغات نبی، بن بادل کے برسات نبی، قرآن 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 تیرے پاروں میں نبی، چاروں میں نبی، شاروں میں نبی، ہر مومن کے ناروں میں نبی۔ نعرہ تکبیر، شان محمد
نبی، ہر سچی بات میں نبی نبی، نبیوں کا پیارا نبی نبی، میری آنکھ کا تارا نبی نبی، ارے تو دین سے باہر جو کر لے ہے دین کے اندر نبی نبی، ہے دین کے اندر. اور یہ جتنا بھی پڑھ رہا ہوں اپنا عقیدہ پڑھ رہا ہوں، اور الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ میرے مرشد بھی کامل ہیں، اور میں الحمدللہ اکابرین کے زیر سایہ باتیں کیا کرتا ہوں، ایسے باتیں نہیں کیا کرتا. ہے دین کے اندر، اور الحمدللہ اسا پکے ٹھکے سنیاں، ساڑھے دل وچ کوئی خرابی نہیں. بے ادبی کرے جو ولیاں دی، اسا او بدماش شرابی نہیں. بے عیب اندر جڑا عیب لبے، اسا کیڑی ہو کتابی نہیں. جڑی ہر تالے نو لگ جاوے، اسی او شیطان دی چابی نہیں. بولو اسا پکے ٹھکے. اور سنی دی سعادت سیدھی تعریف میں انج کیا کردا تے انج کہدا ہونا، گل نبیاں دی آوے تے راضی سنی ہوے، گل ولیاں دی آوے راضی سنی ہوے، گل یار غار دی آوے راضی سنی ہوے، گل حیدر قرار دی آوے تا راضی سنی ہوے. گل نبیاں دی آوے راضی سنی ہوے، گل ولیاں دی آوے راضی سنی ہوے، گل حیدر قرار دی آوے راضی سنی ہوے، گل فاتح خیبر دی آوے راضی سنی ہوے، گل امیر شام دی آوے راضی سنی ہوے. نارو وال والے تواڈے واسطے سوکھا کراں دے جاکھا جنوں حضور اپنی جھولی وچ بٹھاڑ تے پیار کرن، سنی انہاں نوں بھی سلام پیش کردے نے. تے جڑا حضور نوں اپنی جھولی وچ سماوے، سنی انہاں نوں بھی سلام پیش کردے نے. حضور جنوں اپنے موڈیاں تے چا کے مدینہ دی گلیاں دے اندر چلن، سنی انہاں نوں بھی سلام پیش کردے نے. تے جڑا غار ثور دی چڑھائی حضور نوں اپنے موڈیاں تے چا کے چڑھے، سنی انہاں نوں بھی سلام پیش کردے نے. جملہ سن کے لایا کیتا تے گھر تک تو لے کے جاواں گا. جڑے حضور دے دروازے تے دولے بن کے آن، سنی انہاں دا بھی حیا کردے نے. تے جنہاں دے دروازے تے حضور دولا بن کے جان، سنی انہاں دا بھی حیا کردے. ہاں. اور میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ دی عزت کرو. اور جڑا قرآن ساڈے تائیں پہنچیا نا، او دیتے مور صحابہ دیے سانو دسے نا کلام اللہ. اسی جڑا انی یقین نال قرآن تے یقین رکھ دیا نا، یہ یقین دلایا ہی صحابہ نے ہے کہ نہیں؟ صحابہ نے بتایا نا یہ کلام اللہ ہے. صحابہ نے پیغام پہنچایا نا، حضور نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے ہمیں پیغام پہنچایا بھی یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں. باقی جتنی بھی کتابیں آئیں ان میں تحریف ہوگی، کمی بیشی ہوگی، تحریف ہو گئی. آج وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے. یہ محمد عربی پہ نازل ہونے والی کتاب ہے جس میں الحمد سے لے کے بناس تک نہ کوئی ریب ہے، نہ کوئی عیب ہے، نہ کوئی شک ہے. یہ لا ریب کتاب ہے، یہ لا ریب کتاب ہے، یہ بے عیب کتاب ہے. ارے جتنی بھی کتابیں ہیں، میں آپ کو یہاں ایک بات کرتا چلوں. کتاب لکھنے والا پہلے صفحے پہ ایک بات لکھتا ہے کہ میں نے اس کتاب کو لکھا ہے، اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو یہ میرا ٹیلی فون نمبر ہے، اس پہ کال کر کے مجھ کو اس کی غلطی کی اطلاع کریں، میں تصحیح کر دوں گا، ٹھیک کر دوں گا. ایک اگلے برقے پہ جو جس کمپنی نے کتاب کو چھاپا ہوتا ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، وہ اپنی بات لکھتا ہے کہ میں نے اس کو چھاپا ہے، اگر اس میں غلطی ہو گئی ہو تو جناب والا مجھے کال کریں، میں اس کو ٹھیک کر دوں گا. دنیا کی کوئی کتاب ہو یا دین کی کوئی کتاب ہو، اس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوتا ہے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، یہ صرف تیرے اور میرے نبی پہ اترنے والی کتاب کا اعجاز ہے جس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. میں نزول کی بات نہیں کر رہا، میں نزول کی ترتیب نزول کی بات نہیں کر رہا، جس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے اس میں کوئی ریب. اور یہ قرآن اس میں ریب نہیں تو جس کے قلب اطہر پہ نازل ہوا اس میں کیسے عیب ہو سکتا ہے؟ اونچی کو سبحان اللہ. قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی، قرآن کی ناموس کا ذمہ بھی اللہ نے خود لیا ہے، اور میرے آقا کی ناموس کا ذمہ بھی اللہ نے خود لیا ہے. اللہ نے
خود لیا ہے. میں بات کر رہا تھا اور اختتام کر رہا ہوں اپنی بات کا. فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو, انہوں نے اسلام کو یوں پالا جیسے گھونسلے میں پرندہ اپنے بچے کو پالتا ہے. فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو, انہوں نے اسلام کو یوں پالا جیسے گھونسلے میں پرندہ اپنے بچے کو پالتا ہے. فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو. میرے نبی دی چھوڑی حدیث تے سوچی تے سچی حدیث ہے. میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ دی عزت کرو. انہاں اسلام نو انج پالیا جی میں گھونسلے وچ پرندہ اپنے بچے نو پالدا ہے. تواڈے واسطے سوکھا کراں تے انج آکھاں تانوں تواڈے ابے پالیا, مینوں میرے ابے پالیا. پتر پل کے بڑا ہو کے جوان ہو کے ابے دا نافرمان ہو جائے, ابے دا گستاخ ہو جائے. محلے والے کہندے نے, برادری والے کہندے نے جے پالے ہے اونوں بھونک دے, جے پالے ہے اونوں بھونک دے, جے پالے ہے اونوں بھونک دے. اے اپنے ابے دا کچھ نہیں لگدا. پتہ چلیا پتر پل کے بڑا ہو کے جوان ہو کے ابے نو بھونکے, او ابے دا کچھ نہیں لگدا. تے جڑا کلمہ پڑھ کے صحابہ نو بھونکے اسلام دا کچھ نہیں لگدا. اسلام نال تعلق ہو جائی ہوئے گا جے دے دل وچ ابو بکر دا پیار بھی ہوئے گا, یار غار دا پیار بھی ہوئے گا, حیدر کرار دا بھی پیار ہوئے گا, نبی دے 4 یاراں دا پیار بھی ہوئے گا, تے سارے یاراں دا پیار بھی ہوئے گا. اور تھوڑی جی گل یار غار دی کر لواں نہیں اونچی کو سبحان اللہ. اچھا وہ اجے تے ہی پوچھدا ہے ابو بکر کینوں کہندے نے, مینوں سمجھ نہیں آئی. کہندا ابو بکر کسے کہتے ہیں, ابو بکر کسے کہتے ہیں. میں نے کہا سن, قرآن کو چھونے کے لیے, قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے. قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے. میں نے کہا جیسے قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے, ویسے صدیق کی عظمت کو سمجھنے کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے. ہر بندے دی واسی گل ہے ابو بکر کو سمجھنا. وہ پیر پوچھتا ابو بکر کسے کہتے ہیں. میں نے کہا تجھے میں بتاتا ہوں ابو بکر کسے کہتے ہیں. حضور اپنی حیات میں جسے اس مسلح پہ کھڑا کرے اور حضور کی حیات میں جو حضور کے ہوتے ہوئے نماز 17 پڑھائے, اسے ابو بکر کہتے ہیں. وہ پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں. میں نے کہا حضور اپنی حیات میں جسے حج کا امیر مقرر کرے اور حضرت علی جن کی امارت میں حج ادا کرے, اسے ابو بکر کہتے ہیں. وہ پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں. میں نے کہا جو سب سے پہلے کلمہ پڑھے اسے ابو بکر کہتے ہیں. وہ پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں. میں نے کہا اللہ جس کے ایمان کی ضمانت دے اسے ابو بکر کہتے ہیں. وہ پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں. میں نے کہا اللہ جسے صدیق کہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. وہ پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں. میں نے کہا جنت کے 8 دروازے جسے اپنی طرف بلائے اسے ابو بکر کہتے ہیں. وہ کہتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں. میں نے کہا ریاض الجنہ کا ٹکڑا جو اپنی جیب سے خرید کر دے اسے ابو بکر کہتے ہیں. وہ پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں. میں نے کہا جو بلال حبشی کو اپنے جیب خرچ سے چھڑوائے اسے ابو بکر کہتے ہیں. وہ پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں. میں نے کہا سن, کائنات کا امام, کائنات کا امام, کائنات کا امام جس کے دروازے پہ دولہا بن کے جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں. غار دے اندر, قبر دے اندر, حشر دے اندر آئی گواہی قرآن دے اندر, وچ خلافت بعد پیغمبر ابو بکر دا پہلا نمبر. جس دی سنگت نال پیغمبر غار دے اندر, قبر دے اندر, حشر دے اندر آئی گواہی قرآن دے اندر, وچ خلافت بعد پیغمبر ابو بکر دا پہلا 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 پہلا. اور جی میں باہر او ستے نا تسی بھی جا کے سہیں جاؤ. ابو بکر دا بولو, ابو بکر دا کی دساں میں شان اس دی مولا علی نے بیعت کی تھی, اور نماز بھی آکے پیچھے نہیں تھی. اے ہو بولے مولا حیدر وچ خلافت بعد پیغمبر ابو بکر دا, ابو بکر دا گل مقامہ, گل مقامہ ابو بکر دا, ابو بکر دا گل مکاریاں. ہر در پہ گناہگار کو عزت نہیں ملتی. وہ کہتے ہیں 100 ہاتھ رسد سرے سے گنڈ, ہر در پہ گناہگار کو عزت نہیں ملتی. ملتی ہے مگر حسب ضرورت نہیں ملتی. جلتا ہے, پھٹتا ہے, سسکتا ہے عمر بھر, اصحاب کے غدار کو راحت نہیں ملتی. سجدے میں رہے, سجدے میں رہے, سجدے میں رہے, ارے سجدے میں رہے, چاہے وہ مر جائے حرم میں, صدیق کے گستاخ کو جنت نہیں ملتی.
صدیق کے گستاخ کو جنت، صدیق کے گستاخ کو جنت. اور آخر پہ شان اہل بیت میں چند اشعار. اور حضرت علی کی بھی شہادت ہے. رمضان المبارک میں تو بہت سارے واقعات، امی عائشہ کی وفات بھی ہے، ام المومنین حضرت خدیجہ کی وفات بھی ہے، حضرت سیدہ فاطمہ کی وفات بھی ہے، حضرت علی کی شہادت بھی ہے. تو بس اختصار کے ساتھ 2 اور 3 منٹ کے اندر میں شان اہل بیت کی شان میں اشعار پیش کرتا ہوں. پھر آپ سے اجازت. چلے میں شان اہل بیت میں سے سب سے پہلے حضرت علی کا ذکر کرتا ہوں. محبت سے کہیں سبحان اللہ. ہاں ہم علی والے بھی ہیں، ہم علی والے بھی ہیں. دساں کہ اسی علی علی کر دیا آتوانو میں دساں. حیدر دے حبدار صحابہ، حیدر دے حبدار صحابہ، سارے ہن ستارے ورگے چنا ورگے 4 صحابہ. ہے مسجد دے اندر شہادت علی دی. فضائل دے ویکھو شجاعت دا پیکر، فصاحت بلاغت نفاست دا پیکر، طریقت دا بانی شرافت دا پیکر. ابو الحسن تے بو تراب کنیت نبی جاندا ہے، علی دی حیثیت نبی جاندا ہے. ابو الحسن تے بو تراب کنیت نبی جاندا ہے، علی دی حیثیت نبی جاندا ہے. لطائف دے مرکز دا واحد لطیفہ، مودت دے صفیاں تے لکھیا صحیفہ، کتب غوث ولیاں دا کامل وظیفہ، صحابہ دا سرخل چوتھا خلیفہ، مربی تے محسن دے کل اولیاء دا لقب جسم ملیا نبی دے بھرادا. جویں موسیٰ دے نال ہارون پھبد ہے، ایویں میرا مرشد نبی نال سجد ہے. بدر احد خندق تے خیبر گوائے، علی سید رتبہ براء الورائے. علی سید رتبہ ہے نبیان دے سرور دا اعلان سچا، بلا شرط منسی مسلمان سچا. علی مومنان دا ہے نگران سچا. بخاری ترمذی، بخاری ترمذی فضائل دا باب ہے. علی تیرے چہرے نو تکنا ثواب ہے. علی تیرے چہرے نو تکنا ثواب ہے. اور کتنا پیارا شعر ہے. تیری شان دا آیتانش برود ہے، تیرے بیوی بچیاں تے لازم درود ہے. آئے ہائے تیرے بیوی بچیاں تے لازم، تیرے بیوی حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا. مقام خون رسول یہ ہے، کرے گی جنت میں راج زہرا. حیا کی ملکہ بطول زہرا، طہارتوں کا اصول زہرا. حسن حسین دے حبداراں دا سلام کر لے قبول زہرا. ہے شان تیری کمال زہرا، تو ہیں بڑی لجپال زہرا. نظر بھی نیوی وضو بھی ہووے جداوے تیرا خیال زہرا. نظر بھی نہیں، میں تو سید ہوں اور اپنے خاندان کا ذکر ایسے ہی کیا کرتا ہوں. آپ بولے نہ بولے آپ کی مرضی. نظر بھی نیوی وضو بھی ہووے، نظر بھی نیوی. اور تو چادریں اچھالتا ہے کم وقت. ہمارا عقیدہ سن. نظر بھی نیوی وضو بھی ہووے جداوے تیرا خیال زہرا. اب تیسرے فرد کا ذکر سنیے. خزاں کے دور میں خوشبوئے چمن کہتے ہیں، فضائے تند میں عاشقی کی پھون کہتے ہیں، امن کی بزم کا موضوع سخن کہتے ہیں، ابن سید جسے شاہ زمن کہتے ہیں، ہم اسی ذات مقدس کو حسن کہتے ہیں. اساں حسنی حسینی سننی ہے، چھڑے حسینی نہیں. ماشاءاللہ. اساں حسنی حسینی سننی ہے، اساں حسنی حسینی. حسن والے بھی ہیں، حسین والے بھی ہیں. آئیے حسین کی بارگاہ میں آخر میں حضرت حسین کی بارگاہ میں. کون حسین؟ سر مبارک سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے. ارے ماحول ایسے میں مسکرا کر حسین گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشتے نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے، ملے گی جنت پیے گا کوثر، 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 ملے گی جنت پیے گا کوثر. اپنے مونڈھے تے جا کے جے کو نبی کھڑاوے حسین ہوندے، پکڑ کے جیندی انگل کو یارو نبی ٹراوے حسین ہوندے، جو لاڈ کر کے نبی دا سجدہ لبا کراوے حسین ہوندے. تو آپ ڈساں جو اہل بیت تے سین زینب دا چین کونے، عقل دے گھوڑے دی باغ سنبھل جامی پوچھ دے حسین کونے. امیڈ شامہ حسین کونے، حسین وحدت دی گفتگوے، حسین حقا دی آبروے، حسین ساڑی جنت دا مالک خدا اکھیندہ اے 4 سوے. اے پاسبان قرآن نظر دے، اے دین حق
हक्का दी आबरूए हुसैन सैंदी सखाद चर्चा कदम कदम में तुकू बकुए हुसैन नोके सिनाद उद्दे सवार थी के कुरान पढ़ दे शहीद इब्ने शहीद जो है जरार थी के कुरान पढ़ दे हुसैन यंदा अमल घसाले बकाए मुस्लिम दी जुस्तजुए हुसैन पर खड़त वक्त लगसी हुसैन दुश्मन दे रूबरूए हुसैन हासे हया का मौसम हसूल हुस्ने अमल का बानी हुसैन तेरी सीन जैसे सखावतों की सजल जवानी हुसैन यासे यजीदियत पर यकीन मुहकम की हुक्मरानी हुसैन तेरी ये नूर जैसे नबी ये मुरसल की जिंदगानी हुसैन तेरा जो नाम लिखूं तो जिंदगी का पयाम उतरे अर्श से मेरे कलम की खातिर मलाइका का सलाम उतरे मेरे दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है बशर से चल बशीर तक उमर से चल उमैर तक बड़े बड़े कह गए बहुत बड़ा हुसैन है अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से वो इससे बढ़ के जीत क्या यजीद था हुसैन है यजीद था हुसैन है सर मुबारक सजदे अंदर नमाज सरवर पढ़ा रहे थे हुजूर आगे आखिरी लफ्ज हुजूर आगे सहाबा पीछे कर फर्ज अपना अदा हुसैनियों वाली सुभान अल्लाह चाहिए मुझे कर फर्ज अपना अदा रहे थे माहौल ऐसे में मुस्करा कर हुसैन घर से जो आ रहे थे हुसैन पुश्ते नबी पे चढ़ के जमाने भर को बता रहे थे क्या मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर मिलेगी जन्नत आपकी कोटली प्लाट का कोई नंबरदार हो कोई सरदार हो कोई एमपीए हो कोई बडेरा हो कोई एमएलए हो तो मोहल्ले वाले कहते हैं भाई एमपीए से बना के रखो एमएलए से बना के रखो मोहल्ले में रहना है तो एमपीए से बना के रखो मोहल्ले में रहना है तो मोहल्ले के सरदार से बना के रखो अरे मोहल्ले में रहना हो तो मोहल्ले के सरदार से बना के रखनी चाहिए जैसे जन्नत जाना है तो फिर जन्नत सरदारा नाल भी बना के रखो मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर तवज्जो तवज्जो मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर उसी को महशर में चैन होगा मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर उसी को महशर में चैन होगा मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर उसी को महशर में चैन होगा नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में चश्मा था जिसके फैज़ का जारी किधर गया पुश्ते नबी थी जिसकी सवारी किधर गया नोके सीना पे जिसने सुनाया कलाम हक कुरान ढूंढता है वो कारी किधर गया दुआ है कि अल्लाह पाक आज की हमारी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए जो कुछ सुना सुनाया अल्लाह पाक कबूल फरमाए अगर कोई गलती कमी कोताही हो गई हो तो अल्लाह की जुनाब से माफ़ी का तलबगार हूँ और आप तमाम माँ बाप को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप माँ बाप ने बड़ी दिलजमी के साथ समात किया इंशाअल्लाह मेरे बाद नात ख़ानी भी होगी और खिताब भी होगा मुकर्रर शीरी ज़बान मुकर्रर शीरी ज़ीशान शाहबाज किताब मौलाना मोहम्मद अमीर तुआरिया भट्टू साहब वो भी तशरीफ़ फरमाएँ इंशाअल्लाह वो मुफस्सल बयान आपको सुनाएंगे आज के उन्वान के हवाले से हयात बाकी मुलाकात बाकी आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।